یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے۔ یعنی اس کتاب پروردگار سے ہدایت وہی افراد حاصل کر سکتے ہیں کہ جو صاحب تقویٰ ہوں اور جن کے دلوں میں خوف پروردگار پایا جاتا ہو۔ ایک مسئلہ ہے قرآن کریم کے بارے میں علماء نے بحث کی ہے اور مفسرین نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، اور ہر آدمی نے اپنے زاویہ نگاہ سے اور اپنی عقل و فکر کے مطابق یہ طے کرنا چاہا کہ آخر اس قرآن کو کیا نام دیا جائے، ان ناموں کے علاوہ کہ جو قرآن نے خود اپنے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ کیا اسے کتاب کہا جائے کہ جیسے دنیا کی اور کتابیں ہوتی ہیں؟ کیا اسے دستور کہا جائے کہ جیسے دنیا کے اور دستور ہوتے ہیں؟ کیا اسے قانون اور ضابطے کی کوئی کتاب کہا جائے کہ جیسے دنیا کے اور قوانین و ضوابط کی کتابیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی قسمیں کتابوں کی، مجموعوں کی، رسائل کی، تعلیمات کی، تصنیفات کی ہیں، ان سب میں سے کسی ایک پر بھی قرآن کریم کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آج یہ اسی بات کا نتیجہ ہے، کسی چیز کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ جو روزانہ یہ بحثیں اٹھا کرتی ہیں کہ یہ آیت پہلے آ گئی ہے، وہ آیت بعد میں چلی گئی ہے، اس آیت کا جوڑ سمجھ نہیں آتا ہے، یہ آیت درمیان میں کیوں آ گئی ہے۔ یہ جو روزانہ آپ بحثیں صبح سے شام تک سنا کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے اس بات کا کہ لوگ قرآن کریم کو ان کتابوں کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کتابیں ان کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ توجہ کریں، تو ایک نیا روپ ہے قرآن کریم کے بارے میں، اور جب یہ قرآن کریم کو دنیاوی کتابوں کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ کتاب اس دنیاوی شکل میں نظر نہیں آتی ہے۔ کیوں میرے کو؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک مصنف، ایک رائٹر جب کتاب لکھتا ہے، جب وہ تصنیف کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو پہلے بہت سے باب قائم کرتا ہے، اور باب قائم کرنے کے بعد پھر اس میں سرخیاں قائم کرتا ہے، بناتا ہے، اور سرخیاں بنانے کے بعد پھر اس میں اور بہت سی سرخیاں قائم کرتا ہے، اس میں ہیڈنگ ڈالتا ہے، موضوعات کی ترتیب دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ سب مرتب اور منظم کرنے کے بعد پھر ایک کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے وہ آتی ہے۔ لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے پروردگار نے روز اول کہا تو کتاب ہی کہا۔ توجہ کر کیا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں دو بات ہے، ایک تو پروردگار نے اپنی کتاب کو روز اول کتاب ہی کہا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی حقانیت میں ذرہ برابر کی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب انسان کو چونکہ دنیاوی کتابوں کی شکل میں نظر نہیں آتی ہے، لہٰذا اس کی سمجھنے کے بعد نہیں آتی ہے، اور اس کے بعد بھی جب پروردگار نے اپنی کتاب کو روز اول کتاب
اور دوسرے عنوان میں گفتگو کرنے کے بعد پھر تیسرا یہ موضوع ہوگا، چوتھا یہ ٹاپک ہوگا؟ نہیں، قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ کتاب ہے تو شاید یہ پروردگار کی ایک مصلحت ہو اور حکمت الہی ہو اور مصلحت پروردگار ہو کہ ہم نے اپنی اس کتاب کو روز عمر کتاب کو کہا ہے، لیکن دیکھو اس کا خیال دنیا کی کسی کتابوں پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قانون کی کتاب پر دنیاوی قانون کے اور ضوابط کے اوپر اس کا خیال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں میرے عزیز ہو؟ اس لیے کہ اس کتاب کا بھیجنے والا، توجہ کرنا، ذات ہے مگر عام ذاتوں جیسا نہیں ہے۔ اور توجہ کرتے رہتے ہو، میں اپنی بات کو ایک علمی گفتگو کو میں سامنے علم کے درمیان پیش کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے بھرپور یہ اطمینان ہے کہ ہماری بات آپ کے اذہان حقیقت تک یقیناً پہنچ گئی ہے کہ اس کتاب کا بھیجنے والا یہ صاحب وجود ہے، یہ واجب الوجود ہے، وہ ایک موجود ہے۔ دیکھیں فلسفے میں تین لفظ ہوتے ہیں، ہوتے واجب الوجود کہ جس کا وجود واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے ممکن الوجود کہ جس کے لیے ممکن ہے کہ انسان کا وجود ہو اور نہ ہو۔ مثال کے ذریعے آپ کو آگے کرتا چلوں، اللہ کا وجود کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس سے مقصد کی مقصد میں جا کر پڑھتا ہے تو یہ پڑھتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کا وجود کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ ممکن وجود میں جیسے ہم اور آپ، ہمارا وجود کیا ہے؟ ہمیں پیدا کرتا ہے اللہ دنیا میں بھیجتا ہے، نہ بھیجتا یا بھیجے ابھی میں اٹھا لے، ہمارا اور آپ کا وجود کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ممکن الوجود کہ جس کا وجود ہی ممکن ہے، منع ہے، اسے کوئی نہیں کر سکتا۔ دو کتنا ہوتا ہے؟ دو چار ہوتا ہے، ہر بچہ بھی کہے گا، بزرگ کہے گا، پڑھا لکھا بھی کہے گا، چاہیے بھی کہے گا، دو پانچ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو واجب الوجود ہے خدا کی ذات۔ میرے عزیز ہو، اس کتاب کو بھیجنے والا وہ ہے جو صاحب وجود ہے، واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے، لیکن وہ ایسی ذات ہے کہ عام ذاتوں جیسی نہیں ہے۔ اور اس کتاب کے بھیجنے والے نے اپنی کتاب کو جس پر نازل کیا ہے وہ بھی انسان ہے مگر عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ جس ملک کو یہ کتاب دیا وہ ملک تو ہے لیکن عام ملائکہ جیسا نہیں ہے۔ تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ اس صاحب کتاب کے جانے کے بعد اسے وارث بنایا جائے کہ جو موجود ہو تو انسان ہو مگر عام انسانوں جیسا نہ ہو۔ تو ایسی ہو ذات پروردگار ذات تو ہے لیکن عام ذاتوں جیسا نہیں۔ آنے والی کتاب تو ہے مگر عام کتابوں جیسی نہیں ہے۔ لانے والا ملک ہے لیکن عام ملک ہے۔ جس کے سینے پر کتاب کو نازل کیا وہ انسان ہے، وہ بشر ہے مگر عام بشر جیسا نہیں ہے۔ قانون کو یہی بتاتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد وارث سے اس کتاب کا اسے بنایا جائے کہ جو وہ انسان تو ہو مگر عام انسانوں جیسا نہ ہو۔ ارے یہی بات تو ہم نے شب ہجرت دیکھی۔ اس طرح پیغمبر پر علی لے گئے تو ملک نے آواز دی، اے ابو طالب کے لال مبارک ہو مبارک، من مثل کا تیرا جیسا کوئی نہیں۔ یہ کتاب بھیجنے والا ذات ہے، عام ذاتوں جیسا نہیں ہے۔ لانے والا ملک ہے، عام ملائکہ جیسا نہیں ہے۔ جس کے سینے میں یہ کتاب نازل کیا وہ عام انسان ہے مگر عام انسانوں جیسا نہیں ہے، بشر ہے مگر عام بشر جیسا نہیں ہے۔ تو جو اس کے بعد وارث بنایا جائے گا وہ بھی انسان ہے مگر عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں ہماری اولاد کی جو گفتگو ہوگی، جو مختصر سی جو گفتگو ہوگی وہ اخلاق اہل بیت کے متعلق ہوگی، کیونکہ تعلیم کی مناسبت کے اعتبار سے ہم آپ کی خدمت میں اخلاق مرسل اعظم کے کچھ نمونے پیش کریں گے
اور اس کے بعد فضائل و کمالات امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام گزارش کرنے کی سعادت حاصل کر لی گئی. دیکھیے سرکار دو عالم نے اپنے بعد ہدایت بشریت کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت، تو وہ شام پورا کرتے ہیں. اور ہر انسان نجات کا خواہاں ہے، ہر انسان کو اپنی عاقبت و آخرت کی فکر ہے. اور سرکار دو عالم نے امت مسلمہ کا یہ احساس کرتے ہوئے کہ میرے بعد میری چاہنے والی امت راہ ہدایت پر گامزن رہے اور گمراہ نہ ہونے پائے. کہا دیکھو ہم قرآن بھی چھوڑے جا رہے ہیں اور ہم اہل بیت بھی چھوڑے جا رہے ہیں. اور یقیناً جو کوئی بھی لگے اہل بیت میں آ گیا، جس کسی نے بھی اپنا سر تسلیم اس طرح آل محمد کی چوکھٹ پر خم کر دیا ہے، یقیناً وہ نجات پا گیا ہے، وہ صاحب نجات تک آ گیا ہے. اور جو لگے اہل بیت سے بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ غرق و ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، وہ صاحب نجات تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ میرے عزیزو دیکھیے، انسان کی زندگی میں ہر چیز کی اسے احتیاط ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی چیز کی احتیاط ہو، صرف کسی طرح اہل بیت میں آ جائیے، یہی آپ کے مرکز محبت بن جائیں گے اور کسی طرح اہل بیت سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی. علم آپ کو یہاں پہ ملے گا، علم آپ کو یہاں پہ ملے گا، صبر آپ کو یہاں پہ ملے گا، شکر آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا، عبادت و طہارت کے مرتبے آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے، سخاوت و شجاعت و عدالت کی داستانیں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی، اخلاق یہاں پہ ملے گا، تہذیب یہاں پہ ملے گی، صبر و ایثار کا حوصلہ یہاں پہ ملے گا، جذبۂ قربانی یہاں پہ ملے گا، مساوات و مواسات یہاں پہ ملے گا، نمونے وفاداری یہاں ملے گا. ایک عزیزو اخلاق کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو یہ موضوع بڑا ہی وسیع و غلیظ ہے، لیکن اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہم چند باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے، ہر انسان کی یہ صحیح کوشش ہونا چاہیے کہ ہمیشہ وہ خوش اخلاق کرنے کی کوشش کرے، خوش اخلاق ہونا چاہیے. اس لیے کہ خوش اخلاقی میں اتنی طاقت
کہ جو دنیا میں آنکھیں صحابہ بن جاتے ہیں، مگر